سپاہی کمرے سے نکل گیا۔ مغیرہ شمع کی روشنی میں اپنے بیٹے کے بستر کے قریب کھڑا ہو کر کچھ دیر اس کے معصوم چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے جھک کر اس کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ بدر نے اچانک ایک جھرجھریلی اور ایک ہلکی سی چیخ کے بعد آنکھیں کھول دیں۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے سہمی ہوئی آواز میں سوال کیا اور پھر ابا جان کہہ کر مغیرہ کے ساتھ لپٹ گیا۔ ابا جان، میں آپ کو تنہا جانے نہیں دوں گا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ مغیرہ نے اسے اپنے سینے کے ساتھ بھینچتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا کیا ہوا؟ ابا جان، میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے۔ کئی بھیڑیے میرا اور آپ کا تعاقب کر رہے تھے، آپ پیچھے رہ گئے، انہوں نے آپ کو پکڑ لیا۔ میں آپ کی مدد کے لیے لوٹنا چاہتا تھا لیکن آپ یہ کہہ رہے تھے بدر تم بھاگ جاؤ۔ ابا جان، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ مغیرہ نے مغموم لہجے میں جواب دیا۔ نہیں بیٹا، بدر نے کہا، ابا جان آپ نے پچھلے سال وعدہ کیا تھا کہ جب آپ غرناطہ جائیں گے تو مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ لیکن بیٹا، میں غرناطہ نہیں جا رہا، تلیتلا جا رہا ہوں، وہاں تمہیں تمہارے ساتھ کئی خطرات پیش آ سکتے ہیں۔ ابا جان، میں بزدل نہیں ہوں۔ بیٹا، اگر میدان جنگ میں جانا ہوتا تو میں یقیناً تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا، لیکن تلیتلا میں میرا تنہا جانا ہی مناسب ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ وہاں تنہا نہیں جائیں گے۔ وہ کیسے؟ میرا خواب، ابا جان آپ خود کہا کرتے تھے کہ میرے خواب جھوٹے نہیں ہوتے۔ مغیرہ نے کچھ سوچ کر کہا، تم اپنے خواب کی تعبیر کیوں نہیں کرتے کہ اگر تم میرے ساتھ گئے تو ہمیں بھیڑیوں سے پالا پڑے گا؟ بدر نے کچھ سوچ کر کہا، ابا جان آپ کب واپس آئیں گے؟ مغیرہ نے جواب دیا، میں اگلے مہینے کا چاند نکلنے سے پہلے آ جاؤں گا، لیکن اگر مجھے کسی وجہ سے دیر ہو جائے تو میرے پیچھے نہ بھاگنا۔ میری غیر حاضری میں تم اس جنگل کے نگہبان ہوگے۔ میں اپنے ساتھ یہ اطمینان لے کے جا رہا ہوں کہ تم اپنے فرائض میں کوتاہی نہیں کرو گے۔ اگر تم نے میرا پیچھا کیا تو میں یہ سمجھوں گا کہ تم نے میری حکم عدولی کی ہے۔ 1 مہینہ گزر گیا، مغیرہ واپس نہ آیا۔ چونکہ ایسے سفروں میں بعض اوقات اس کا ہفتوں کا پروگرام مہینوں میں تبدیل ہو جاتا تھا، اس لیے اس کے ساتھیوں کو تشویش نہ ہوئی، لیکن بدر کی پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس نے مجلس شورا کے سامنے کہا، تلیتلا، پہلے ہمارے لیے اس شخص کے بارے میں جاننا ضروری ہے جس کی دعوت پر وہ وہاں گئے تھے۔ بدر نے ایک الماری میں سے کاغذات کے انبار سے وہ مراسلہ تلاش کیا جس میں اس کے والد کو تلیتلا آنے کی دعوت دی گئی تھی، لیکن اس مراسلہ نگار نے اپنا نام چھپانے کی بہت سی وجوہات پیش کرنے کے بعد یہ لکھا، اگر آپ اپنے حافظے پر زور دیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کون ہوں۔ آپ سے میری ملاقات اشبیلیہ کے قریب ایک سرائے میں ہوئی تھی۔ افسوس کہ گھوڑے پر سوار ہونے سے پہلے آپ نے مجھ پر اپنا نام ظاہر نہ کیا اور مجھے باتیں کرنے کا موقع نہ ملا، ورنہ شاید یہ ثابت کر سکتا کہ ہمارے مقاصد مختلف نہیں ہیں۔ بیشتر اس کے کہ میں آپ سے کوئی بات کر سکتا۔ آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ میں نے آپ کا پیچھا اس لیے نہ کیا کہ آپ کے دل میں میرے متعلق شکوک پیدا نہ ہو جائیں۔ اگر آپ تلیتلا آئیں تو مجھے تلاش کرنے کا طریقہ یہ ہے، شہر کے مشرقی دروازے سے باہر ایک سرائے ہے۔ سرائے کا مالک ایک چھوٹے قد کا آدمی ہے جس کے نچلے جبڑے کے 2 دانت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ آپ اس سے یہ کہیں کہ آپ اپنے ایک گمنام دوست سے ملنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو میرے پاس پہنچا دے گا، بیشتر اس کے کہ آپ مجھ سے ملیں۔ آپ کسی مقام پر اپنا نام یا مقصد ظاہر نہ کریں۔ یہ خط تسلی بخش بھی تھا اور تشویش انگیز بھی، تاہم بدر کے ساتھیوں نے ایک ہوشیار جاسوس کو تلیتلا بھیج دیا، لیکن اس کی واپسی سے قبل کرتبہ کی خفیہ جماعت کا ایک ایلچی آیا اور اس نے یہ المناک خبر سنائی کہ مغیرہ کو تلیتلا کے ایک چوراہے میں پھانسی دے دی گئی ہے، اور کرتبہ کی خفیہ جماعت کو اس حادثے کی خبر تلیتلا سے آنے والے چند تاجروں کی زبانی معلوم ہوئی۔ چند دن کے بعد بدر کے جاسوسوں نے بھی واپس آ کر اس خبر کی تصدیق کی۔ بدر اور اس کے ساتھیوں کے استفسار پر اس نے بتایا کہ وہ اس شخص کا پتہ نہیں لگا سکا جس نے مغیرہ کو تلیتلا آنے کی دعوت دی تھی۔ جاسوس نے انہیں بتایا کہ میں نے رات کے وقت سرائے کے مالک کے سینے پر خنجر رکھ کر اسے سچ بتانے پر مجبور کیا، تو اس نے بتایا کہ
وہ شہر کے کوتوال کی طرف اس کام پر مامور تھا۔ جاسوس کی باتوں سے بدر اور اس کے ساتھی اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ غدار جس نے مغیرہ کو طلیطلہ آنے کی دعوت دی تھی شہر کے کوتوال یا گورنر کا اعلی کار تھا اور اس سرائے کے مالک کو جنگل کا شیر پکڑنے کے لیے بھیٹ کے طور پر استعمال کیا تھا۔ آہستہ آہستہ مغیرہ کے قتل کی خبر تمام اندلس میں مشہور ہو گئی۔ دور دراز کے شہروں کی خفیہ جماعتوں پر اس خبر سے ایک مایوسی سی چھا گئی تھی۔ غرناطہ کی عوام نے بھی یہ محسوس کیا کہ ان کا ایک مضبوط بازو ٹوٹ گیا ہے، تاہم جنگل کے مجاہدین کو مغیرہ کی کم سن لیکن ہونہار بیٹے کی صلاحیتوں پر پورا اعتماد تھا۔ اس نے چند ہی دنوں میں اپنے آپ کو اس اعتماد کا اہل ثابت کر دکھایا۔ ایک دن سرحد کے عیسائی گورنر نے ان پر اچانک حملہ کر دیا۔ بدر پیچھے ہٹتا ہوا انہیں پہاڑی علاقے کی ان دشوار گزر گھاٹیوں میں لے آیا جہاں اس کا ایک ایک تیر انداز دشمن کے 100 سپاہیوں پر بھاری تھا۔ عیسائی پہاڑوں میں آدھی سے زیادہ فوج ضائع کرنے کے بعد جنگل کی طرف ہٹنے لگے۔ جنگل میں بدر کے تیر انداز پہاڑوں کی نسبت کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوئے اور نصرانیوں نے جلد ہی یہ محسوس کیا کہ وہ آگ سے نکل کر آتش فشاں پہاڑ کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں۔ گھنے درختوں میں چھپے ہوئے سپاہیوں کے تیروں کے سامنے ان کا زور نہ چل سکا اور وہ 6000 کی فوج میں سے صرف 1500 رہ گئے۔ نصرانی سپہ سالار تیروں کی بوچھاڑ میں اپنی بچی کچھی جمعیت کے ساتھ راہ فرار اختیار کر رہا تھا کہ ایک درخت پر سے بدر کے کسی سپاہی نے اس کے گھوڑے پر چھلانگ لگا دی اور دونوں لڑکتے ہوئے زمین پر آ گرے۔ نصرانیوں نے اپنے سپہ سالار کو ایک بار گرتا دیکھ کر دوبارہ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی جرت نہ کی۔ وہ بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے، لیکن اپنی سرحد کے قریب پہنچ کر انہیں ایک اور تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ بدر کے سواروں نے ان کے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ ان کے پیچھے تیروں کی بارش اور سامنے چمکتے ہوئے نیزوں کی دیوار تھی۔ جو لوگ تیروں اور نیزوں سے بچ نکلے انہوں نے اپنے گھوڑے اس طرف موڑ دیے، لیکن کوئی آدھے میل بھاگنے کے بعد ان کے سامنے ایک گہرا کھڈا آیا۔ چاروں طرف سے مایوس ہو کر ان میں سے کوئی 200 آدمی گھوڑوں کے ساتھ اس کھڈے میں اتر گئے اور دوسروں نے اپنی تلواریں پھینک دیں۔ بدر بن مغیرہ نے چند سپاہیوں کو کھڈ میں اترنے والوں کا تعاقب کرنے کا حکم دیا اور ایک دستہ اسیروں کی نگرانی پر متعین کر دیا۔